بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کرنا جو ہے یہ افضل ہے یا غریب کی مدد کرنا یہ بہتر اور افضل ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ ویسے ہی مسلمان پیسے ضائع کرتے ہیں، لاکھ لاکھ روپے کا 2 لاکھ 3 لاکھ کا جانور لیتے ہیں، یہ مسلمان پیسے ضائع کرتے ہیں۔ اگر اس کی جگہ مسلمان کسی غریب کی مدد کر لیں، کسی بیوہ کی مدد کر لیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر لیں تو یہ کتنا اچھا ہوگا۔ اور جانور کو قربان کیا، اس میں سے تو غریب کو 2 کلو زیادہ سے زیادہ 3 کلو یا 10 کلو گوشت ہی مل جائے گا، وہ تو 2-3 دن کھائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو 2 لاکھ روپے کی آپ قربانی کرتے ہیں، اگر یہ آپ کسی غریب کو دے دیں، اس غریب کی زندگی بن جائے گی۔ یہ لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ غریب کی مدد کرنا یہ زیادہ ضروری ہے، قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ایسے لوگوں کو شادی بیاہ کے موقع پر اور عیاشی کے وقت اور گھومنے پھرنے کے وقت، سیر سپاٹے کے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ غریب کی مدد کرنی چاہیے؟ جس وقت شادی کرتے ہیں، شادی کے اوپر 10 لاکھ 20 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، قربانی کے اوپر تو لاکھ روپے 50,000 روپے، بلکہ کم سے کم آج کل اگر کوئی حصہ بھی ڈالے گا تو 30-35 ہزار یا زیادہ سے زیادہ 40,000 روپے اس کے اوپر آ جائیں گے۔ تو 40-50 ہزار روپے میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی غریب کی مدد کریں، ان کو اس وقت خیال کیوں نہیں آتا جب یہ 10 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے شادی کے اوپر پھونک دیتے ہیں؟ اس میں ولیمے سے ہٹ کر، نکاح کے جو جائز اخراجات ہے اس سے ہٹ کر اضافی خرچے ہوتے ہیں جو بالکل فضول خرچی میں، ڈول ڈماکے ہیں، بینڈ باجے ہیں، آتش بازی ہے، یہ وہ مصارف ہے، یہ وہ خرچے ہیں کہ جس کی شریعت نے ممانعت کی ہے، وہاں پر ہم یہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں اور اس وقت ہمیں غریب یاد نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں وہ جب گھر خریدتے ہیں، ڈیفینس کے اندر گھر خرید لیتے ہیں، کروڑوں روپے کی جائیدادیں خرید لیتے ہیں۔ میں ایک بنگلے میں گیا نکاح پڑھانے کے لیے، مجھے ایک ساتھی لے کر گیا، تو جیسے ہی میں نے قدم اندر داخل کیا، سب سے پہلے میں نے قدم جو ہے وہ شیشے کے اوپر رکھا اور شیشے کے نیچے جو ہے نا پانی تھا، اس کے اوپر مچھلیاں، اس کے اندر مچھلیاں جو ہے وہ تیر رہی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں وہ بنگلہ کتنا قیمتی ہوگا۔ تو جو مجھے لے کر گیا تھا نکاح پڑھوانے کے لیے، اس نے مجھ سے کہا کہ اس بنگلے کی کم سے کم قیمت 20 کروڑ روپے ہیں، کم سے کم 20 کروڑ۔ تو رہنے کے لیے تو 1 کروڑ روپے کی جگہ بھی مل جاتی ہے، 60-70 لاکھ روپے کی جگہ بھی رہنے کے لیے مل جاتی، گھر مل جاتا ہے۔ تو جس وقت انسان بنگلہ خریدتا ہے 20 کروڑ کا، 30 کروڑ کا، اس وقت غریب کیوں یاد نہیں آتا؟ جس وقت 2 کروڑ کی، 1.5 کروڑ کی لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں، اس وقت غریب کیوں یاد نہیں آتا؟ مجھے یاد ہے ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، یہ غالباً 2013-14 کی بات ہوگی، صحیح مجھے سن یاد نہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی پر تقریباً 40 لاکھ روپے خرچہ کیا تھا۔ اس وقت غریب یاد نہیں آتا۔ غریب تب یاد آتا ہے جب اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے، جب قربانی کا حکم آتا ہے تو ہم قربانی کے اس حکم سے جان چھڑانے کے لیے پھر غریب کا بہانہ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ پیسہ غریب کو دے دینا چاہیے، وہ غریب کو بھی نہیں دیتے ہیں، وہ یہ پیسہ غریب کو بھی نہیں دیں گے۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے کہ اگر آپ 1 لاکھ روپے کی جو قربانی کرتے ہیں مثال کے طور پہ، اگر ان پیسوں سے آپ نے قربانی نہیں کی تو کیا آپ غریب کو یہ دیں گے؟ کوئی غریب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کوئی بھی غریب کی مدد نہیں کرتا، بہت سارے لوگ ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اچھی خاصی مدد کرتے ہیں، غریبوں کے بچوں کی وہ تعلیم دلاتے ہیں، قرآن کی تعلیم، اسکول کی تعلیم، ان کے کپڑوں کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، ان کی رہائش کا انتظام، ان کی بیماری کا انتظام، علاج معالجے کا انتظام، یعنی ایسے لوگ ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں
جو صرف اللہ کے اس حکم پہ، قربانی کے حکم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ غریب کی بھی مدد کرنی چاہیے؟ بالکل سمجھتے تھے، اور اللہ کے رسول نے غریبوں کی مدد کی ہے۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے غریبوں کو ترجیح دی ہے، پہلے غریب کی فکر کی ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے دوسرے احکامات کی طرف توجہ دی۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے قربانی کے عمل کو نہیں چھوڑا، مسلسل اللہ کے رسول جو ہے آپ کی عادت تھی وہ قربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ایک مینڈا اپنی طرف سے ذبح کیا اور ایک مینڈا اپنی امت کی طرف سے ذبح کیا، اور ایک موقع پر، حج کے موقع پر، اللہ کے رسول نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، جس میں سے 63 اونٹ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اللہ کے رسول نے یتیموں کی مدد کی، خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرے گا قیامت کے دن میں اور وہ انسان جس نے یتیم کی پرورش کی ہے، ہم اس طرح ہوں گے۔ کتنا قرب ہے، اللہ اور اس کے رسول اس آدمی کے ساتھ اپنا کتنا قرب بتا رہے ہیں کہ وہ کتنا میرے قریب ہوگا جو کسی یتیم بچے کی پرورش کرتا ہے۔ بہرحال شریعت نے ہمیں غریب کی مدد کا بھی حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ غریب ہی کی تو مدد ہے۔ یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ غریب ہی کی مدد ہے۔ بلکہ خود یہ قربانی، اس سے بھی غریب کی مدد ہوتی ہے۔ کتنے ایسے غریب ہیں جن کو پورا سال گوشت کھانے کو نصیب نہیں ہوتا، قربانی کے ایام کے اندر ان کو بھی اچھا خاصا گوشت مل جاتا ہے، وہ بھی قربانی کا گوشت جو ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ تو یہ لوگوں نے آپ کے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے، قربانی کے حکم سے آپ کو دور کرنے کے لیے، بالفاظ دیگر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آپ کو قربانی سے ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان سے یہ قربانی کا عمل چھڑا دیا جائے، اور یہ بہانہ بنا دیا کہ بھی غریب کی مدد کرنی چاہیے۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ غریب کی بھی مدد کرتے ہیں، اور جو قربانی سے جی چراتے ہیں وہ پھر جو ہے غریب کی مدد بھی نہیں کرتے۔